Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم، اور خاص طور پہ جو دوست پکی پھرتوں میں اپنے کبوتروں سے پرواز لے رہے ہوتے ہیں یا مقابلے کے دوران پرواز لے رہے ہوتے ہیں اور اچھی اور مضبوط پرواز لے رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران جو کچھ کمپلیکیشنز کبوتروں میں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، ایک چیز اس پہ ہم بحث کریں گے۔ دوسری چیز کہ ان پریشانیوں کا ہم سد باب کیسے کریں گے۔ یہ دو مین پوائنٹس ہیں جس پہ آج انشاءاللہ ہم انتہائی سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور میں اپنی تمام ڈسکشن کو اس نقطے پہ لا کے کنکلوڈ کروں گا کہ یہ تمام پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں اور ہم ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک آپ لوگوں سے بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میکسیمم جو موٹے موٹے مسائل کبوتر پروری میں آتے ہیں، بریڈنگ سے لے کے پرواز تک کی، ان کی میں نے تمام ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ بہت سے دوست مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، بہت سے دوست مجھے کالز کرتے ہیں، بہت سے دوست مجھے فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں، بہت سے دوست مجھے چینل پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ کائنڈلی آپ میری ویڈیو سنیں، اور سننے کے بعد آپ اس میں سے اپنی مرضی کا کنٹینٹ پک کر لیں، آپ اسے یوٹیلائز کریں، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں، اور میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں تقریباً میں یہ آپ کو ایک گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ چینل دوستوں میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ چینل اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ، صدقہ پیجن پاک، صدقہ میرے مولا حسین پاک کا بنایا ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ اسے پریکٹیسائز کریں، آپ اپنے ڈربے میں جائیں، اپنے کبوتروں کے اوپر لگائیں، دیکھیں، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پاک کی برگاہ سے بڑی امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ٹو دی پوائنٹ، ایکوریٹ اور تیر بہدف پائیں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب کہ پرواز کے دوران کبوتر کو کون کون سی کمپلیکیشنز آتی ہیں، اور ایسی کمپلیکیشن جس کی وجہ سے کبوتر اچانک پرواز میں خراب ہوتے ہیں۔ تو میں انتہائی بیسک اور وہ کمپلیکیشن بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے دوست اپنے ہاتھوں سے کبوتر خراب کرتے ہیں، اور پھر پکی پھرتوں میں اگر خراب ہو جائے یا بازی کے دوران خراب ہو جائے تو پھر ان سے وہ کبوتر ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک چیز اور، میرے بھائیوں، کبوتر اڑا لینا کوئی فنکاری نہیں ہے، کبوتر ہر کوئی اڑا لیتا ہے۔ آج کل تو ایسی ایسی ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں، ایسی ایسی میڈیسن آ گئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہر بندہ کہ فٹ اور تندرست کبوتر سے شام تک کی پرواز لے رہا ہے۔ آج کل تو کبوتر بازی بہت فاسٹ ہو چکی ہے، لیکن پرواز لینے کے بعد کا جو معاملہ ہے ادھر کافی سارے مسئلے مسائل ہیں۔ بڑے اچھے اساتذہ کرام ہیں جو چند گھنٹوں کے اندر ہی اپنے کبوتر کو دوبارہ ریوائٹلائز کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، جب ہم صبح کبوتر کو پرواز کے لیے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے مین چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے کبوتر کے پورٹ کے اندر دانہ نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے کبوتر کے اوپر والے پورٹ میں اگر 10 دانے ہیں تو اندر والے پورٹ میں 20 دانے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل میں یہ کرسٹل کلیئر بتا رہا ہوں۔ آپ کو اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اپنے کبوتروں کے دانہ دینے کے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جہاں تک بات آ گئی کہ کبوتر کے پورٹ میں دانہ ہے اور آپ نے اس کو چیک نہیں کیا، آپ کے مہاوت نے چیک نہیں کیا، آپ نے اس کو کہا چلو یار میں اس کو تھوڑا سا پانی دے کے اڑا دیتا ہوں، تو کچھ کبوتر تو ہو سکتا ہے دانہ چلا جائیں، لیکن جو کبوتر دانہ نہیں چلائے گا اور وہ اڑ کر بیٹھے گا تو پھر مجھے بڑی پکی امید ہے اس چیز کی کہ وہ کبوتر اندر سے جل چکا ہوگا، جس کو عام طور پہ کبوتر پروری کی لینگویج میں کہتے ہیں کبوتر اندر سے بالکل جل جاتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر آنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ بالکل میں نے آپ کو انتہائی ابتدائی بات بتائی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے اپنے کبوتروں کو خوراک پہ چڑھا دیا، اور آپ نے اپنے کبوتروں کو جب بادام کی خوراک شروع کی، کبوتر پکی پھرتوں میں آ گیا، لیکن آپ نے بادام کی خوراک اس وقت دینی نہیں شروع کی، آپ نے بازی سے چند دن پہلے
کبوتروں کو خوراک دینا شروع کر دی. 100 معاملات ہوتے ہیں, کسی کو مالی وسائل کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا, کسی کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, اگر آپ نے چند دن پہلے کبوتر کو بادام کی خوراک پہ چڑھایا تو ہو سکتا ہے آپ کا کبوتر آپ کی اس بادام کی خوراک کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے, اس کا جو اسٹامک ہے اس چیز کو پوری طریقے سے ڈائجسٹ ہی نہ کرے. یہ ذہن میں رکھیں کہ کبوتر کو اس خوراک کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے چند دن چاہیے ہوتے ہیں. جب اس کا معدہ اس چیز سے ایڈجسٹ ہو جائے گا, اس سے یوز ٹو ہو چکا ہوگا, اس کے بعد پھر جو بھی وہ خوراک کھائے گا وہ فوراً ہضم کرے گا, فوراً چلائے گا. تیسری چیز, آپ نے کبوتروں کو پکی پھرتوں کے اندر پانی دینا شروع کیا, اور جب آپ صبح اڑاتے ہیں چونکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو آپ کبوتر کو پانی دے کے اڑائیں گے. تو جب آپ کبوتر کو پانی دے کر اڑائیں گے, پہلی مرتبہ دیں گے, بہت سے دوستوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ ہی 10-10 cc پانی دے دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں, ایسا جب آپ کریں گے کبوتروں کے سینے پر پانی چڑھ جائے گا, اس کے کندھوں پہ سوجن ہوگی, اسے کندھا لگے گا, کبوتر جگہ جگہ سے سوج جائے گا اور کبوتر آپ کا فارغ ہو جائے گا. پھر اس سوجن کو اترنے میں چند دن لگ جائیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کبوتروں کو تھوڑا تھوڑا پانی اٹھوائیں. پہلے دن 1 cc, پھر 2 cc, پھر 3 cc, اس طرح بڑھتے 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 آپ جہاں تک لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ پرندہ ہے, آپ کو اس کی عادت بنانی پڑے گی. چوتھی اور آخری چیز میرے بھائیوں, میں بہت ہی آپ کو ضروری چیز بتا رہا ہوں, وہ ہے آپ کے کبوتروں کے مسلز کا پل ہو جانا, آپ کے کبوتروں کے جسم کی تھکاوٹ. باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اگر آپ کے کبوتر کے جسم کی تھکاوٹ نہ اتری اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو آپ کبوتر سے اگلے دن جب اڑائیں گے یا تو وہ 2 چکر لگا کے بیٹھ جائے گا, آپ کی آنکھوں کے سامنے جا کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے گا, کسی درخت پہ بیٹھ جائے گا, یا ہو سکتا ہے 4 5 7 8 چکر لگا کے یا 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے چھت پر واپس آ جائے. تو اس کے لیے آپ کو چند ایسی اجزاء کا استعمال کرنا پڑے گا جو اس کے مسکولر پینز کو ختم کر سکیں. اور یہ مسکولر پینز ہمیشہ اچھے کبوتر کو ہوگی, نارمل کبوتر کو نہیں ہوتی, کیونکہ جو اڑ کے آئے گا اس کو پینز ہوں گی. میرے بھائیوں یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. ان تمام کا حل میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اپنے کبوتروں کو وقت دیں. روزانہ رات کو کم از کم 10-11 بجے آخری مرتبہ چیک کریں اور ان کو 10-10 15-15 cc نیم گرم پانی دیں. صبح اڑانے سے پہلے ان کو چیک کریں, ان کے پورٹ پہ یوں ہاتھ مار کے چیک کریں, ان کے ہلکا سا ان کے سینے پہ چیک کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کبوتر کو کوئی پرابلم تو نہیں, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. سب سے پہلے جب آپ صبح ڈربہ کھولیں تو جا کے آپ اس کو دیکھیں, اس کی فزیکل اپیرنس کو دیکھیں, اس کی کنڈیشن کو دیکھیں کہ یار یہ کبوتر حشاش بشاش بیٹھا ہے, تنگ بیٹھا ہے یا کیسا بیٹھا ہے. رات کو جب آپ آخری وقت جال کو آپ تالا لگانے لگیں, کپڑے وپڑے ڈالنے لگیں یا آپ نیچے اترنے لگیں, تو آپ کو اس چیز کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کبوتر کا میرے پورٹ لٹکا ہوا تو نہیں ہے. جس کبوتر کے پورٹ میں پانی کھڑا ہے اور اس کا لٹکا ہوا پورٹ ہے, میرے دوستو کوشش کریں کہ اس کبوتر کو اگلے دن مت اڑائیں, کیونکہ جس کبوتر کا پورٹ ٹائٹ ہوگا اور صحیح رمق میں کھڑا ہوگا اور اپنی جرت میں کھڑا ہوگا, وہی کبوتر انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا پرفارم کرے گا. مجھے بڑی امید ہے, یہ میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں, آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کا بہت موقع ملے گا, اور ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر آپ اپنے ڈربے پہ ان کو پریکٹیسائز کریں, کیونکہ یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. میرے دوستو, میرے کریم آقا رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا فرمان علی شان ہے, جس کا مفہوم کچھ یہ ہے, اللہ پاک ہمیں شفا فرمائے, کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. میرے دوستو, اب جہاں تک بات آ گئی اس حدیث پاک کو سمجھنے کی, تو اس میں بہت ہی سیدھی سادی سی بات ہے کہ آپ اپنے پیارے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کہ اللہ کے بھی حبیب ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ورا الورا ہے, انسان کی عقل شعور میں نہیں آ سکتی. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک نقطہ بیان کروں گا, کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, میں دین اسلام کا اتنا سا طالب علم ہوں. میرے دوستو, ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم, تو میرے بھائیو ذرا کلمے کے اگر ہم 3 حصے کر لیں. اب 3 حصے ہم اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کے فرق کو واضح ہم نے کرنا ہے, پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خالق کی رضا کس کے اندر ہے. یہ 3 حصے ہم اس طرح تقسیم کریں گے کلمہ پاک کو. اچھا, خالق اور مخلوق, کریٹر اور کریشن,
اس میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو ہم نے اپنے آپ کو دوستو بہت ہی کم تر سمجھ لیا، ہم نے اپنے آپ کو ناقص سمجھ لیا، اور یہ ایمان کی ابتدا ہے، یہ ایمان کا پہلا زینہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انتہائی کم تر سمجھ لیا، اور وہی مخلوق کامیاب ہے جو اپنے آپ کو جتنا کم تر سمجھے گی، جو انسان جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اس خالق کے دو جہاں کی بارگاہ کے اندر وہی کامیاب ہوگا۔ اچھا، اب اگلا جو حصہ ہے وہ ہے الا اللہ۔ اب جو الا اللہ کا زمرہ ہے میرے بھائیوں، یہ زمرہ یہ ہے کہ انسان نے یہ کامل ایمان کر لیا کہ کائنات میں اور کائنات سے باہر، 7 زمین 7 آسمان، کل ارض و سماوی، تمام مکان و لا مکان، ہر جگہ کی بادشاہی میرے اللہ کی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ اب یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ہم تیسرے زمرے پہ آ جاتے ہیں کہ اب یہ زمرہ ہے کہ اپنے آپ کو کمتر بھی سمجھ لیا لا الہ کہہ کے، اللہ کو برتر بھی سمجھ لیا الا اللہ کہہ کے، معبود برحق بھی کہہ دیا الا اللہ کہہ کے، لیکن جو اب الا اللہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، کہ تم میرے حبیب محمد الرسول اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ کلمے کی ایک چھوٹی سی توجہ میں نے آپ کی نظر کی ہے، تو میرے بھائیوں اس لیے کوشش کریں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور محبوب رب العالمین ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور پاک سے پیدا فرمایا۔ اب اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کا خود ہی عاشق ہو گیا۔ اچھا، اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب تو ہیں ہی ہیں، تو پھر اب جس کا عاشق اللہ ہو تو وہ اللہ جو خالق کل ہے وہ اپنے محبوب کو کیا کچھ دے سکتا ہے؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں میرے دوستو۔ جب روز محشر لگا ہوگا تو شفاعت کا سہرا صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ دوسری چیز، میزان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج ہوگا، مقام محمود پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج ہوگا، حوض کوثر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج ہوگا، پل صراط پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج ہوگا، جنت میں داخل کرانے پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوگا، دوزخ سے بچانے پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب تمام جگہ پہ ہم اس دنیا میں ایمان لانے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، قیامت میں جنت میں جانے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، تو کیوں نہ ہم جی بھر کے اپنے آقا و مولا پر درود پاک پڑھیں، آپ کی آل پاک پر درود پاک پڑھیں۔ کیوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن لازوال ہے، آپ کی ہر چیز ہی معجزہ ہے، اور آپ کی آل پاک بھی کتنی پیاری ہے۔ پینتن پاک کے نام دیکھیں، کوئی علی المرتضیٰ ٹھہرا، حیدر کرار، قربان جاؤں دونوں شہزادوں پر، کوئی حضرت حسن علیہ السلام ٹھہرا، کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام ٹھہرا، کوئی سیدہ پاک ٹھہری۔ ان تمام ہستیوں کو ذرا دیکھیں تو ہر طرف سے آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے میرے دوستو جی بھر کے ان پہ درود پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی درود پاک آپ کی اور میری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنے۔ میں درود پاک پڑھتا ہوں، آپ میں مجھ سے سنیں، ہو سکتا ہے میرا پڑھنا اور میرا سننا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی برگاہ میں قبول ہو جائے، اور یہ ہمارے ذریعے نجات بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔